اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین احمد مجتبی محمد مصطفیٰ سیدنا و مولانا ابو القاسم محمد اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعلی آل الطیبین الطاہرین المعصومین عزب اللہ الذی انکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ مومنین کرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عاشورہ محرم کی مجالس اپنے اختتام پر ہیں۔ کل انشاءاللہ اسی عزا خانے میں رات 8 بجے مجلس شام غریبہ ہوگی، جس میں صرف مصائب بیان کیے جائیں گے انشاءاللہ، اور باقی سلام گزار بھی صرف مصائب بیان کریں گے۔ گویا اس سلسلے میں کا یہ آخری کلام ہے آپ حضرات کی خدمت میں۔ انتہائی مشکور ہوں اور دل سے دعا گو ہوں تمام لوگوں کے لیے، لیکن میری دعا کرنے کی کوئی اوقات نہیں ہے کہ جن عزاداروں، جن سلام گزاروں اور جن ماتم داروں اور جن جو علماء کرام ہیں ان کو جناب زہرا کی دعا ہے، وہاں پر ہماری دعا کرنے کی کیا اوقات ہے، لیکن پھر بھی میں تمام لوگوں کے لیے دعا گو ہوں کہ جو بھی یہاں پر آئے، تشریف لائے، جنہوں جامع درم سکنے، جس طرح سے بھی یہاں آتے رہے، جناب زہرا کی بارگاہ میں ان کی قبولیت ہو، ان کو صحت و سلامتی عطا ہو، بچوں کی پابند صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ برائے خشنودی بی بی زینب سلام اللہ علیہا بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ کوئی غم نہ دے مولا سوائے غم حسین کے، اسی طرح سے یہ عزاداریاں برپا رہیں، اور جس طرح سے اس ہمارے وطن عزیز میں اس بیماری نے محرم کے آگے جس طرح شکست کھائی ہے، اسی طرح سے پوری دنیا میں اس بیماری کو شکست ہو، اور ہم انتہائی پرشکوہ طریقے سے مولا حسین علیہ السلام کی عزاداری انشاءاللہ منا سکیں پوری دنیا میں۔ اور 40 پر جو لوگ جانے کی خواہش رکھتے ہیں، جو لوگ جانے کی تمنا رکھتے ہیں، وہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی ذات ایسے حالات پیدا کرے کہ 40 میں اسی طرح سے شان و شوکت کے ساتھ مشی ہو، اور تمام 40 میں تمام لوگ جو ہے زیارات پر جا سکیں۔ جو لوگ بھی یہاں پر آتے رہے، جس طرح سے بھی خدمات انجام دیتے رہے، اپنے تبرکات یہاں پر پیش کرتے رہے، جس طرح بھی خدمات انجام دی، جن بچوں نے یہاں پہ خدمات انجام دی، جو خواتین میری بہنیں یہاں پہ تشریف لاتی رہیں، بچے یہاں پہ تشریف لاتے رہے، اللہ تعالیٰ ان سب کی توفیقات میں اضافہ فرمائے اور ان کو عشق حسینی سے لبریز فرمائے، اور مولا حسین کی اور جناب زہرا کی دعا کا سایہ ان پر تعاون قائم رہے۔ مولا علی علیہ السلام کے ان جانثاروں میں ہمیں شامل فرمائے کہ جن کے لیے رسول پاک نے یہ فرمایا تھا کہ اے علی، ہمیشہ مومن تم سے محبت کرے گا اور ہمیشہ منافق ہی تم سے بغض رکھے گا۔ ہمیں ان تمام مومنین میں اللہ تعالیٰ شمار فرمائے جو مولا علی سے صحیح معنوں میں محبت کرتے ہیں۔ صحیح معنوں میں مولا علی سے محبت کرنے کا مطلب یہ ہے کہ ہماری پوری زندگی مولا علی علیہ السلام کے اقوال کے مطابق اس کی عملی تفسیر ہو، تو ہماری محبت کا دعویٰ ثابت ہوگا، ورنہ خدا نہ خواستہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں میں ہمارا شمار ہو جائے کہ جو دشمنان مولا علی علیہ السلام کہلاتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ زبان سے صرف آپ کا نام لینا ضروری نہیں ہے، انسان کے کردار و عمل میں اس کی مکمل جھلک ثابت ہونی چاہیے۔ تمام حضرات کی میں آپ حضرات کی جو ہے وہ جن لوگوں نے بھی میرے ذمہ دعائیں لگائیں، اللہ تعالیٰ ان سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، اور مولا حسین اگر سوائے مولا حسین کے غم کی ہمیں کوئی اور غم نہ دے، ہمارے بچوں کو گرم ہوا نہ لگے، اور تمام حضرات کو ان کے بچوں کی خوشیاں دیکھنا نصیب فرمائے، ان کی تعلیم، ان کی صحت، ان کی خوشیاں اور ان کا بہترین مستقبل عطا فرمائے۔ ایک بار صلوات پڑھ دیجیے گا۔
رہ گئی پردیس میں تنہا تو وطن یاد آیا، رہ گئی پردیس میں تنہا تو وطن یاد آیا، پانی آیا تو ہر ایک تشنا دہن یاد آیا، لے کے ہر چیز مدینہ سے چلی تھی زینب، لے کے ہر چیز مدینہ سے چلی تھی زینب، بھائی کی لاش پہ پہنچی تو کفن یاد آیا۔ مومنین اکرام، جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ عاشورہ اپنے آخری دنوں میں، اپنے آخری گھنٹوں میں تمام ہوا، اور آخری شب ہے، شب عاشور ہے اور آخری شب ہے۔ اس میں فضائل میں بھی میرا دل چاہتا ہے کہ صرف ذکر کربلا ہو، اور بس صرف کربلا کا پس منظر، کربلا سے پہلے کی دنیا اور کربلا کے بعد کی دنیا کو ڈسکس کیا جائے کہ آخر کربلا نے کیا کیا اثرات ڈالے ہیں، تاریخ میں کربلا کی کیا حیثیت ہے، اور تاریخ میں اور اس کے بعد اور مورخین کی نظر میں کربلا دراصل تاریخی حوالوں میں، تاریخی واقعات میں کیا حیثیت رکھتا ہے۔ دراصل اگر یہ کہا جائے کہ کربلا تاریخی واقعات میں بڑی اہمیت رکھتا ہے تو یہ انتہائی ایک معمولی سی بات ہوگی۔ دراصل تاریخ کا دھارا ہی چلتا ہے، اس کی نبض، تاریخ کی نبض ہی چلتی ہے دراصل سانحہ کربلا سے، سانحہ کربلا سے پہلے کی دنیا اور سانحہ کربلا کے بعد کی دنیا، بس دنیا کی تاریخ کو دو حصوں میں ہی تقسیم کیا جا سکتا ہے۔ ایک بار صلوات پڑھ دیجیے۔ کوشش کروں گا کہ انتہائی مختصر الفاظ میں کربلا سے پہلے کی کچھ دنیا اور کچھ واقعات اور کربلا کے بعد کی جو دنیا ہے کس طرح سے تبدیل ہوئی، دراصل کیا وجوہات تھی، اور کس طرح سے اس کربلا کے سانحے نے دنیا کو تبدیل کر دیا۔ جیسا کہ مومنین کرام آپ جانتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہ آپ کے دنیا سے تشریف لے جانے سے تقریباً 2-3 ماہ پہلے آپ نے مقام غدیر خم کے اوپر جو حکم فرمایا اور جس طرح سے آپ نے سارا تمام تفصیلات آپ حضرات جانتے ہیں، تو وہ اس حکم کے برخلاف سقیفہ بنو سعدہ میں کچھ میٹنگ ہوئی، کچھ فیصلے کیے گئے، اور ان فیصلوں میں پھر ظاہر ہے کہ میں نے 99 میں پہلا حج کیا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے اسے سرفراز فرمایا تھا، اور اس میں مجھے یاد ہے کہ جب میں مسجد نبوی سے زیادہ 5 یا 7 منٹ کی واک ہے، اس وقت چونکہ گلیاں تھیں، اب تو بالکل یعنی سین تھا مسجد نبوی کا، جیسے ہی مسجد نبوی کا سین ختم ہوا تو وہ مقام آ گیا جس کو سقیفہ بنو سعدہ کہا جاتا ہے۔ اس زمانے میں چونکہ گلیوں میں جانا ہوتا ہوگا، اور اس زمانے میں بہت سے گھر بنے ہوئے تھے اور گلیاں تھیں، اس وقت کا جو مدینہ ہے وہ اس آج کی جو مسجد نبوی ہے اس سے چھوٹا تھا، یعنی مدینہ پورا کا پورا مدینہ بھی اتنا بڑا نہیں تھا جتنی بڑی آج مسجد نبوی ہے۔ تو اس کو جیسے ہی مسجد نبوی کا اختتام ہوتا ہے تو ساتھ ہی وہاں پر وہ جگہ ہے جہاں پر کہ سقیفہ بنو سعدہ اس کو کہا جاتا ہے۔ وہاں پر جب ہم گئے تو اس میں ہمارے بہت ہی عزیز کاروان بلال کے تھے، ہمارے دل نواز یوسف صاحب اس کے سالار تھے، انہوں نے وہاں پر ایک شعر بیان کیا، وہی ایک شعر سے جو ہے وہ تمام تاریخ جو ہے سامنے آ جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا کہ شبیر کے قاتل کے قدموں کے نشان، شبیر کے قاتل کے قدموں کے نشان، ہم ڈھونڈتے نکلے ہیں سقیفہ کی گلی تک۔ مومنین کرام، ظاہر ہے کہ تفصیلات میں ہمارے جو مومنین ہیں وہ صرف اشاروں سے ہی تمام بات کو سمجھ جاتے ہیں، اور اسی سے آپ نے دیکھا کہ اس کے بعد پھر دور آیا، ظاہر ہے کہ اب خلفائے راشدین کا دور شروع ہو گیا۔ میں کسی بحث میں پڑھنا نہیں چاہ رہا، نہ ہی اس کا وقت ہے، لیکن صرف کہنے کی بات یہ ہے کہ خلیفہ اول وہاں پہ تشریف لائے، انہوں نے جو بھی فتاویٰ دیے، جس طرح سے انہوں نے فتویٰ دیا، جس طرح سے حکم کیا، اس کو دینی حکم سمجھا گیا، اس کو دینی فتویٰ سمجھا گیا، ان کو مفتی کی حیثیت دی گئی، ان کو فقیہ کی حیثیت دی گئی، ان کو عالم کی حیثیت دی گئی، ان کو نائب رسول کی حیثیت دی گئی، اور ظاہر ہے کہ امام صحابہ بھی کہا گیا۔ میں اس بحث میں نہیں پڑھتا کہ صحیح کہا گیا یا غلط کہا گیا، لیکن جو بات بھی آپ بیان کرتے گئے وہ دین بنتا گیا، اس کو دین کی شکل اختیار کرتا چلا گیا، کہ جیسا کہ ظاہر ہے کہ اور اس کے مقابلے پر اگر اہل بیت بھی آئے تو بھی فضیلت جو ہے وہ خلیفہ وقت کو دی گئی۔
یعنی ظاہر ہے کہ جناب زہرا وہاں تشریف لے گئی دربار میں. میرا مقصد جو ہے وہ مسئلہ فدق کو بیان کرنا نہیں ہے, صرف ایک اشارہ کرنا. جناب زہرا وہاں تشریف لے گئی اور یہ کہا گیا کہ نعوذ باللہ, آج کل کے دور میں کہا جاتا ہے کہ نعوذ باللہ آپ غلطی پر تھی, اور جنہوں نے کہا کہ جناب یہ بات اس طرح نہیں تھی اور شاید آپ کو وہ آیت یاد نہیں یا وہ حدیث یاد نہیں, اس طرح سے کہا گیا. مقام مباہلہ کی وہ ساری باتیں جو ہے بلا دی گئی کہ تم اپنی عورتوں کو لاؤ, ہم اپنی عورتوں کو لائیں, تم اپنے نفسوں کو لاؤ, ہم اپنی نفسوں کو لائیں, اور جھوٹوں پر لعنت کریں. گویا سچوں میں صرف 5 اس مدینہ سے نکلے تھے جو کہ سچے تھے. وہ تو سچے نہ صدیق کہلائے نہ صدیقہ کہلائے. پھر اس کے بعد آپ نے اپنی مرضی سے کسی کو صدیق بنا دیا, کسی کو صدیقہ بنا دیا. رسول پاک کا جو ایک لقب تھا وہ صادق کا تھا, صادق, اور صادق سے زیادہ پھر صدیق ہوتا ہے, اور پھر صدیق سے بھی جو سب سے بڑا صدیق ہوتا ہے اس کو صدیق اکبر کہا جاتا ہے. رسول پاک کو تو صادق کہا گیا, لیکن آپ نے پھر صدیق بھی بنائے اور صدیق اکبر بھی بنائے. فتاوا بھی نکلے اور فقیہ بھی کہا گیا. اس کے بعد پھر آپ نے پہلے خلیفہ نے جاتے ہوئے دوسرے خلیفہ کو نامزد کیا. ظاہر ہے کہ دوسرے خلیفہ کو نامزد کیا. اگر آپ کی نظر میں یہ رسول پاک کی سنت تھی کہ رسول پاک نے کسی کو, جیسے کہ کہا جاتا ہے سواد اعظم ہمارے جو تمام برادران ہیں جو غیر شیعہ مسلمان ہیں وہ کہتے ہیں کہ رسول پاک نے دنیا سے جاتے ہوئے کسی کو خلیفہ مقرر نہیں کیا تھا, لہٰذا بعد میں جو ہے وہ صحیفہ میں متفقہ طریقے سے جو ہے خلیفہ کو منتخب کر لیا گیا. اگر رسول پاک نے کسی کو خلیفہ منتخب نہیں کیا گیا تو یہ رسول پاک کی آپ کے خیال میں سنت تھی. اس سنت کا خیال نہیں رکھا گیا اور خلیفہ اول نے خلیفہ دوم کو نامزد کر دیا. نامزدگی رسول پاک کی جب سنت نہیں تھی تو کسی کو پھر نامزد کیوں کیا گیا؟ بہرحال اس کو بھی منظور کر لیا گیا اور اس کو بھی بہت ہی عزت و احترام کی نگاہ سے دیکھا گیا. پھر دوسرا فرمایا کہ اذان میں اس لفظ کا اضافہ کر دو, صلاۃ خیر من النوم, اس لفظ کا اضافہ کر دیا گیا. مسلمانوں نے اس کو عزت و احترام و تکریم سے نوازا اور اس کو اس کی اتنی عزت کی کہ آج بھی اذان میں وہ لفظ شامل ہے. اس کے بعد اگر کوئی خلیفہ کسی بادشاہ نے یہ کہا کہ رسول پاک نے جو حلال کیا تھا آج میں اس کو حرام کرتا ہوں, امت نے تسلیم کر لیا اور اس کو مان لیا اور اس پر عمل کیا. اگر کسی حکمران نے, کسی خلیفہ نے یہ کہا کہ تم لوگ الگ الگ نمازیں پڑھتے ہو, ایسا کرو کل سے باجماعت نماز پڑھا کرو. کل سے سب لوگوں نے باجماعت نماز پڑھنی شروع کر دی. اور اس کے بعد جب کچھ عرصے کے بعد وہی خلیفہ تشریف لائے تو انہوں نے فرمایا کہ نیمو بدت حاضری, میں نے کیا اچھی بدت قائم کی. گویا آپ نے بڑی اچھی بدت قائم کر لی, آپ نے خود ہی اس کو بدت بھی قرار دے دیا. آپ نے ایک دفعہ بھی اس نماز کو ادا نہیں کیا. مسلمان کو اس نماز سے اتنا عشق ہوا کہ آج بھی وہ نماز ادا کر رہا ہے مسلمان. جب مساجد کے اوپر پابندی لگائی گئی بیماری کرونا کی وجہ سے تو پابندی مسلمان نے منظور کر لی, لیکن جیسے ہی رمضان المبارک کا مہینہ شروع ہوا مسلمانوں نے کہا کہ ہم کٹ مریں گے لیکن نماز تراویح نہیں چھوڑیں گے. لہٰذا حکومت کو مجبوراً نماز تراویح کی اجازت دینی پڑی. آپ کے سامنے ہے سارا کچھ. میں ظاہر ہے کہ میں صرف اس پہ اشارہ کر رہا ہوں, ایک دفعہ سلوات پڑھ دیجیے گا. گویا حکمران, گویا خلیفہ کتنا باعزت تھا, اس کی عزت کتنی بلند تھی اور وہ کتنا باعزت تھا سانحہ کربلا سے پہلے کہ اس کی بات, اس کی زبان سے نکلا ہوا لفظ شریعت تھا, مذہب تھا, اسلام تھا. اس کی ادا کی ہوئی سنت نعوذ باللہ سنت رسول سے بھی بڑھ کر تھی. جو رسول پاک کی سنت تھی اس کو اختیار نہیں کیا گیا اور رسول پاک کی سنت سے ہٹ کر نیا خلیفہ اپنی مرضی سے نام دے کر نامزد کر دیا گیا. کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ جب سنت رسول کسی کو خلیفہ مقرر کرنا نہیں تھا تو آپ پھر کیوں مقرر کر رہے ہیں, آپ بھی مقرر نہ کریں. وہ دوسرے خلیفہ جب دنیا سے تشریف لے جا رہے تھے, انتہائی ان کا جو انتہائی متفقہ تاریخ سے میں بتا رہا ہوں, اہل سنت تاریخ سے میں بتا رہا ہوں کہ انہوں نے فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو میں سنت رسول کے تحت کسی کو خلیفہ مقرر نہ کروں, اور اگر میں چاہوں تو سنت خلیفہ اول کے مطابق کسی کو نامزد کر دوں. گویا انہوں نے اپنے بیان سے یہ ثابت کر دیا کہ سنت رسول کچھ اور تھی, سنت خلیفہ کچھ اور, سنت خلیفہ اول کچھ اور تھی. پھر انہوں نے ایک اور انتہائی سنہری جملہ ارشاد فرمایا, ہم اس کا احترام کرتے ہیں, میں غلط صحیح کا فیصلہ آپ خود کیجئے. انہوں نے فرمایا کہ نہ میں سنت رسول پر عمل کروں گا اور نہ میں سنت خلیفہ اول پر عمل کروں گا, بلکہ میں اپنی سنت نکال کر شورا بناؤں گا 6 آدمیوں.
انہوں نے شورا بنائی، تمام مسلمانوں نے سر تسلیم خم کیا. آپ اس بات کی گواہی دیتے ہیں، آپ اس بات کو، تاریخ سب کے سامنے ہے، میں کوئی نئی بات نہیں کر رہا ہوں، تاریخ سب میں صرف اشارہ کر رہا ہوں. میں یہ بیان کرنا چاہ رہا ہوں کہ جو بات بھی خلیفہ یا حکمران کہتا گیا، تاریخ اس کے سامنے سر تسلیم خم کرتی گئی. وہ آپ کے دین کا حصہ بنتا گیا، وہ آپ کی شریعت کا حصہ بنتا گیا. اور پھر اس سے آگے چلیے، تاریخ نے کیسے کیسے ستم ظریفی آپ نے دیکھی، لوگوں نے تسلیم کیا، لوگوں نے تسلیم کیا. ایک حکمران آپ کا، واقعہ کربلا سے پہلے آپ کا ایک حکمران جنگ صفین کے لیے مولا علی سے مقابلہ کرنے کے لیے جا رہا ہے، وہ حکمران، اور وہ کہتا ہے کہ جمعے کے دن ہم شاید وہاں پہنچ جائیں، ہم شاید جمعے کے دن بزی ہوں، ایسا کرو کہ جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دیتے ہیں، جمعے کی نماز بدھ کو پڑھا دیتے ہیں. جمعے کی نماز ہزاروں کا لشکر، ہزاروں کے لشکر نے جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھی. کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں تھا کہ جو یہ کہتا کہ حضور جمعے کی نماز آپ نے نہیں پڑھنی، نہ پڑھے، کم از کم بدھ کو تو نہ پڑھے. بدھ کے دن جمعے کی نماز کا کوئی تک نہیں تھی. اس شخص نے جو اپنے آپ کو نائب رسول کہتا تھا، جو اپنے آپ کو خلیفہ رسول بھی کہا، جس نے اپنے آپ کو نائب رسول کہا، اس شخص نے جمعے کی نماز بدھ کے دن پڑھائی. لوگوں نے پڑھی، کسی نے کوئی اعتراض نہیں کیا. وہ خلیفہ اپنی جگہ پر رہے، لوگوں کا ادب و احترام اپنی جگہ پر رہا. وہ خلیفۃ الرسول بھی رہے، وہ امیر المومنین بھی رہے، وہ نائب رسول بھی رہے. انہی کے ایک گورنر نے کوفہ میں بیٹھ کر کیا کیا، ولید بن عقبہ کیا کیا، صبح کی نماز تھی، تشریف لائے شراب کے نشے میں. تاریخوں میں موجود ہے. یہ کوئی ایسی میں بات پڑھ ہی نہیں رہا کہ جس میں کہ آپ کو تاریخ تلاش کرنی پڑے یا مجھ سے جس کا آپ کو جو ہے وہ حوالہ مانگنا پڑے. حوالہ شیعہ سنی کتابوں میں موجود ہے. وہ تشریف لائے، آ کے انہوں نے نماز پڑھائی صبح کی، شراب کے نشے میں تھے. سارے نمازیوں کو پتا تھا کہ قبلہ جو ہے، قبلہ و کعبہ جو امام نماز ہے، پیش نماز ہے، گورنر ہیں، انہوں نے نماز شراب کے نشے میں پڑھائی. صبح کی نماز، فجر کی نماز 4 رکعت پڑھا دی، 4 رکعت صبح کی نماز پڑھائی. اور پھر پیچھے مڑ کے کہا کہ کیا مزید نماز بھی پڑھا دوں، کیا اور نماز بھی پڑھا دوں. ایک دفعہ سلوات پڑھ لیجیے گا. ایک دفعہ پھر سلوات پڑھ لیجیے گا. مومنین سے درخواست کروں گا کہ باہر بہت زیادہ جگہ موجود ہے باہر، تو اگر کچھ لوگ اگر باہر بیٹھنا چاہیں تو وہ باہر بھی بیٹھ سکتے ہیں. اور تاکہ یہاں پر بھی ظاہر ہے کہ کچھ لوگ ہیں جو آنے والے حضرات ہیں، ان سے درخواست ہے کہ باہر اگر وہ تشریف فرما ہو، وہاں پر بھی آواز جا رہی ہے. اور تھوڑا سا کوشش ہمیں یہ کرنی چاہیے کہ تھوڑا سا فاصلہ کے ایک دفعہ سلوات پڑھ لیجیے گا. کوشش کرنا کہ بند ہو جاتا ہے، کوشش کرنا سلوات یہاں پہ یہ پڑھ اسٹارٹ ہو جائے گا. شراب کے نشے میں فجر کی نماز 2 کی جگہ 4 رکعت پڑھا دی. کسی ایک نمازی نے اعتراض نہیں کیا، کسی نمازی نے اعتراض نہیں کیا. یہ وہ تمام عوامل اور تمام وہ دنیا تھی جو سانحہ کربلا سے پہلے کی دنیا تھی، جو سانحہ کربلا سے پہلے کی تھی. اور اس کے بعد پھر حالات اس نہج پر پہنچ گئے کہ اس کے بعد حالات نے اپنے عروج پر آئے. اور اس کے بعد یزید جو ہے وہ خلیفہ بنا عالم اسلام کا. یزید اگر حکمران ہوتا کوئی اعتراض نہیں تھا کسی کو. حکمران بنے، بادشاہ بنے، جو حرکتیں کرنا چاہتا ہے کرے، جس طرح سے جو کہنا چاہتا ہے کہے، جو کرنا چاہتا ہے کہ جو ظلم روا رکھنا چاہتا ہے رکھے. لیکن اپنے آپ کو اگر وہ نائب رسول کہے گا، اگر وہ امیر المومنین کہلائے گا، اگر وہ فقیہ کہلائے گا، اگر وہ مجتہد کہلائے گا، اگر وہ اسلام کا نمائندہ کہلائے گا، اور اگر وہ وارث رسول کہلائے گا، اگر وہ ولی رسول کہلائے گا، تو یہ اس سے بڑا کوئی اور سانحہ ہو نہیں سکتا. آپ صرف یہ اندازہ لگائیے کہ رسول پاک کے دنیا سے پردہ فرمانے کے ابھی 50 سال پورے نہیں ہوئے تھے. 2 مہینے کم، 1 مہینہ یا 2 مہینے کم 50 سال، یعنی سن 11 ہجری میں رسول پاک پر نے پردہ فرمایا دنیا سے. اور سن 60 ہجری میں، یعنی سن 60 ہجری جو ہے رجب سن 60 ہجری، غالباً 26 یا 27 یہ 20 یا 22 رجب کی تاریخ ہوگی سن 60 ہجری کی. اس میں جو ہے وہ یزید
خلیفہ بنا اور بعد میں جیسے نامزدگی کی، وہ ایک لمبی بحث ہے، اب ٹائم بالکل نہیں ہے. میں آپ کو عرض کرنا چاہ رہا تو اس وقت صورتحال یہ ہو گئی کہ جناب علی اس کے تمام افعال و جو کردار تھا لوگوں کے سامنے تھا. بندر کے ساتھ اس کے کیا دوستی تھی، اس کی کتوں کے ساتھ کیا تھی، اس کی شراب خوری کیا تھی، اس کی ماں بہن یا خالہ کے ساتھ کس طرح سے یعنی اپنا حرم جاننا اور ان کو جائز، ان کے ساتھ نکاح جائز قرار دینا، یہ تمام باتیں جو ہیں وہ کھل کر سامنے آ چکی ہیں. لیکن اس کے بعد ایسے حکمران نہیں آئے؟ بے شمار ہیں. انتہائی بد کردار ترین حکمرانوں سے اسلامی تاریخ بھری پڑی ہے. دنیا میں حکمران آتے رہتے ہیں، حکمران ہوتے ہی ظالم و جابر اور بد کردار ہیں، ورنہ ان کے لیے اپنی حکومت کو قائم رکھنا بہت مشکل ہوتا ہے. رشوتیں دینا، لوگوں کو جو ہے نوازنا، مفاد پرست لوگوں کو، جو مخالفین پر ظلم کرنا، یہ تمام چیزیں ہوتی ہیں. لیکن اس نے اس کے ساتھ یزید کے ساتھ معاملہ یہ تھا کہ وہ اپنے آپ کو نائب رسول قرار دیتا تھا. تو اس کے متعلق بہت سے مسلمانان کی غیرت کا حالم یہ تھا، مسلمانوں کی غیرت اور حمیت کا حالت یہ تھا کہ انہوں نے سب کے سب اجماع کے ساتھ اس کو خلیفۃ الرسول تسلیم کیا، امیر المومنین تسلیم کیا، اس کو نائب رسول تسلیم کیا. نہ صرف تسلیم کیا بلکہ یہ سوال پیدا کیا کہ جناب یہ کیا ہوا جب سب صحابہ نے جناب یزید کی بیعت کر لی تھی، آخر امام حسین بھی کر لیتے. اس کا بڑا بہترین جواب ایک سنی عالم نے ماشاءاللہ جو ہے وہ قبلہ ابو الاعلیٰ مودودی نے دیا. قبلہ ابو الاعلیٰ مودودی کی جو کتاب خلافت و ملوکیت ہے، جو میں نے نوجوانی کے دنوں میں پڑھی تھی، وہ پہلا پتھر تھا جو آج کل کے دور جدید میں جو ہے ان کے خلاف جو ہے وہ ساری پہلا پتھر تھا جو انہوں نے مارا. اس کے بعد اس وقت بے شمار اہل سنت علماء ہیں جو ان کی تقلید کرتے ہیں، لیکن اس وقت ابو الاعلیٰ مودودی کی اس کتاب نے ایک تہلکہ مچا دیا تھا اور لوگ حیران رہ گئے تھے. اس وقت امیر شام کی مخالفت کا تصور نہیں کیا جا سکتا تھا اس زمانے میں. اور لیکن یہ کہ مولانا مودودی نے بڑا خوبصورت جملہ کہا. انہوں نے کہا یہ سوال کرنے کا ہے ہی نہیں کہ اگر سب نے بیعت کر لی تھی تو مولا حسین نے بیعت کیوں نہ کی. سوال یہ ہے کہ اگر امام حسین نے بیعت نہیں کی تھی تو باقیوں نے کیوں کر لی. سوال یہ تھا جب امام حسین نے بیعت نہیں کی. اور انتہائی اجماع امت تھا کہ یزید کو جو ہے وہ خلیفہ نامزد کیا گیا. اجماع کیوں تھا؟ سوال یہ پیدا ہوتا ہے. اجماع مومنین کرام اس لیے تھا کہ تاریخ نے گنتی گن کے صرف عبداللہ بن عمر، تاریخ کسی چوتھے آدمی کا نام پیش نہیں کر سکتی. لاکھوں کی نہیں کروڑوں کی سلطنت ہے اس وقت پورا جو ہے جو پوری سلطنت ہے یزید کی، اس کی آبادی کروڑ سے زیادہ تھی. کم از کم اتنا تھا. لاکھوں میں تو خیر تھی 70-80 لاکھ ہوگی یا 90 لاکھ ہوگی. ممکن ہے کہ کروڑ سے بھی زیادہ ہو. ظاہر ہے کہ اس زمانے میں کوئی اتنی خانہ شماری یا وہ جو ہوتی ہے اب تو مردم شماری تو ہوتی نہیں تھی. تو انہوں نے بیعت کی. یہ اجماع امت کے ساتھ بیعت ہوئی. اس بیعت کے ساتھ آپ نے پوری قوت کے ساتھ پہلے آپ مدینہ سے تشریف لے گئے. آپ نے مدینہ سے تشریف لے جاتے ہوئے سوائے جوانان بنی ہاشم کے کسی بھی فرد نے وہاں سے مدینہ سے آپ کا ساتھ دینا مناسب نہیں سمجھا. آپ کے ساتھ جانے کا مطلب یہ اپنی جان کو گنوانا، اپنے مال کو گنوانا، ہر طرح سے دنیا کی تمام تکلیفیں برداشت کرنا. کسی نے برداشت کرنا پسند نہیں کیا، کسی نے آپ کے ساتھ جانا پسند نہیں کیا. آپ مدینہ سے تشریف لے گئے. مکہ میں 4-5 مہینہ آپ نے قیام فرمایا. آپ نے سب جگہ بتایا کہ میں کس مقصد سے آیا ہوں، میں یہاں کیوں ٹھہرا ہوں، میں یہاں سے کہاں جاؤں گا. کوئی گمنامی کی بات نہیں تھی، کوئی بے خبری کی بات نہیں تھی. پوری امت مکہ میں اس وقت لوگ حج کرنے آتے تھے اور واپس جاتے تھے. مکہ میں کم از کم 4-5 مہینے کا قیام کہ لوگ پوری دنیا سے جہاں جہاں سے لوگ مکہ میں آئے واپس جا کر یہ بیان کرتے رہے. ریڈیو ٹی وی اس زمانے میں نہیں ہوا کرتا تھا. لوگ ایک دوسرے کے لیے انفارمیشن ٹیکنالوجی تھے. ایک آدمی یہ کوفہ سے آ رہا ہے، اس کو بٹھا لیتے تھے سب لوگ جمع. ہاں بھائی کوفہ کے حال بتاؤ، کوفہ میں کیا ہو رہا ہے. بتاتا تھا کوفہ میں گورنر یہ کر رہا ہے، حکومت یہ کر رہی ہے، لوگ یہ کر رہے ہیں، اتنے لوگ ہو گئے، فلاں جگہ بن رہی ہے، دارالعمارہ ایسا ہے، مسجد کوفہ ایسی. تو اس سے کی تمام انفارمیشن لوگوں تک پہنچتی تھی. پورے عالم اسلام کو یہ بات کا پتہ لگ چکا تھا کہ یزید نے اقتدار سنبھال لیا ہے. مولا حسین نے بیعت کرنے سے انکار کر دیا ہے. مولا حسین مکہ میں موجود ہے، کسی وقت کی کوفے کے لیے روانہ ہوں گے، سب لوگ جانتے تھے. اور پھر حج کو عمرے میں تبدیل کر کے آپ وہاں سے تشریف لے گئے.
سانحہ کربلا ہوا. سانحہ کربلا کا یہاں پر ذکر کرنا مقصود نہیں ہے. میں صرف یہ بتانا چاہتا ہوں کہ کربلا سے پہلے کی دنیا کیا تھی اور کربلا کے بعد کی دنیا کیا تھی. کربلا کے بعد یہ تصور دیا جاتا ہے کہ جناب اس کے بعد چونکہ اہل بیت کے اوپر بہت ظلم ہوا, آپ کے اوپر اتنے زیادہ ظلم کیے گئے, تو آپ اس کے بعد خاموش ہو گئے. پھر اس کے بعد ائمہ نے بھی حکومت حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی, اس کے بعد کوئی تحریک بھی نہیں چلی. چونکہ اس کے بعد بہت زیادہ ظلم ہو گیا تھا, اس لیے خاموشی اختیار ہوئی. بعد کے ائمہ نے بھی گوشہ نشینی اختیار کی. بعد کے جو اہل بیت تھے, جو اولاد رسول تھے, اولاد امام حسین علیہ السلام تھے, انہوں نے بھی خاموشی اختیار کی. اور جتنے بھی ائمہ تھے وہ گوشہ نشین رہے. انتہائی غلط انفارمیشن, انتہائی غلط انفارمیشن. جناب علی کربلا کے فوراً بعد مدینہ میں تحریک اٹھی, مکہ میں تحریک اٹھی. مکہ میں اتنی بڑی تحریک اٹھی کہ یزید کے گورنر کو نکال باہر کیا گیا اور عبداللہ بن زبیر نے اقتدار سنبھال لیا مکہ کا. مدینہ میں بھی یہ صورتحال ہوئی اور مدینہ میں جو ہے وہ ابن حنظلہ جو ہے ان کو گورنر بنا دیا گیا اور وہاں سے بھی اس کو بھگا دیا گیا. ابن حنظلہ کو پہلے یزید کے پاس بھیجا گیا تاکہ وہ ایک پورا وفد لے کر جائیں اور اسے انعام و اکرام حاصل کریں. انہوں نے انعام و اکرام حاصل کر کے جب وہ واپس آئے مدینہ تو بجائے اس کے کہ یزید کی حمایت کرتے, انہوں نے کہا کہ ہم نے دمشق میں وہ مکروہات اور وہ محرمات دیکھی ہیں کہ ہم جو ہے وہ بتانے سے